ہم نیوز کے لیے مہر بخاری کے پروگرام میں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے خواتین اساتذہ پر ڈریس کوڈ نافذ کرنے کے احکامات پر بات ہوئی، اور جیسا کہ ہمارے نجی ٹی وی چینلز کا وتیرہ رہا ہے کہ قومی اہمیت کے حامل معاملات میں سے بھی ریٹنگز کشید کرنا ہی ان کا اصل مطمع نظر ہوتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مہر بخاری یقیناً اس معاملے کو اٹھانا چاہتی ہوں گی۔ وہ خواتین کے حقوق کو اس لیے بھی اجاگر کرتی ہیں کیونکہ وہ پاکستانی میڈیا اینکرز میں بدترین قسم کے ذاتی حملوں کا نشانہ بننے والی اولین اینکرز میں سے ایک تھیں، اور ان پر ہوئے حملوں میں بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن ان کے سامنے بھی مسائل وہی آڑے آتے ہیں جو ہماری میڈیا انڈسٹری کے لیے دراصل درد سر ہیں۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل صاحب کو تشریف لانے کو کہا جائے، جبکہ دوسری جانب سینئر اینکر غریدہ فاروقی تھیں۔ غریدہ فاروقی کے لیے بے حد احترام کے باوجود عرض ہے کہ یہ معاملہ تعلیمی اداروں کا معاملہ تھا اور یہاں حکومتی موقف کا ذکر ضرور کیا جا سکتا تھا، جس کے لیے ڈائریکٹوریٹ کی ہی کسی پریس ریلیز سے کام چلایا جاتا، لیکن پروگرام کے شرکا میں ماہرین ہونے چاہیے تھے جو تعلیم، خواتین کے حقوق، جنسی اور ذہنی تشدد کے حوالے سے تحقیقی کام کرنے والے محققین یا قانون دان ہوتے، تاکہ ایک تو گفتگو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کی جاتی اور سننے والوں کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ غریدہ کو بطور ایک ورکنگ جرنلسٹ کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کم از کم اس پر بات چیت کے لیے حکومت کی جانب سے بھی کسی تہذیب یافتہ شخص کو بلایا جا سکتا تھا۔ اصل مقصد مگر ریٹنگز تھا، اور وہ مقصد پورا ہوا۔ اس روز ہم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر چلنے والے تمام پروگرامز میں اس پروگرام کو سب سے زیادہ دیکھا گیا، اور پھر اس پروگرام میں سے 1-1.5 منٹ کا کلپ نکال کر علیحدہ سے چلایا گیا، جس پر تادم تحریر تقریباً اتنے ہی ویوز ہیں جتنے مکمل پروگرام پر موجود ہیں۔ اس کلپ میں شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ جتنے مرضی کم کپڑے پہن کر سڑکوں پر آئیں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ حالانکہ یہ اپنے آپ میں کسی بھی خاتون کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور باہر شہباز گل صاحب انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، گویا انہیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت تو ہوگی، اور یہ بات خود شہباز گل صاحب بھی مان رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے انتہائی زومانی انداز میں غریدہ فاروقی کو جواب دیا کہ آپ کل سے کم کپڑے پہننا شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ ان کا یہ بھونڈا جواب غریدہ فاروقی کی جانب سے اٹھائے گئے ایک انتہائی اہم نقطے کا رد عمل تھا کہ حکومت کی جانب سے خواتین پر ہوئے حملوں کا ذمہ دار ان کے لباس کو قرار دیا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ لیکن شہباز گل صاحب نے اس پر کوئی پی ایچ ڈی والا جواب تو دینا نہیں تھا۔ ان سے ایسے ہی زومانی گفتگو کی توقع تھی جس سے مزید واضح ہو جائے کہ موجودہ حکومت میں اس ملک کی کوئی عورت محفوظ نہیں، اور اس کو سب سے بڑا خطرہ اس حکومت کے ترجمانوں اور کابینہ اراکین بشمول وزیر اعظم عمران خان کی سوچ سے ہی ہے۔ شہباز گل مسلسل پروگرام میں مذہب کارڈ کھیلتے رہے۔ انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ مغرب زدہ اشرافیہ کو اسلام سے خوف ہے، لوگوں کو گناہ و ثواب سمجھاتے رہے، غریدہ فاروقی پر ذاتی حملے کیے، خود کو ملک کی امیج کا ٹھیکیدار ثابت کر کے یہ بتاتے رہے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق پر آواز اٹھانے والے ملک کو بدنام کرنے کی سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ امریکی ریاست ایریزونا کے کسی اسکول کا ڈریس کوڈ اٹھا لائے جو ان کے سوشل میڈیا والے لا کر ان کو کہیں سے دے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے الٹے سیدھے فیصلوں کا دفاع کر سکے۔ اور جب خواتین کی آزادی کی بات کی گئی تو غریدہ فاروقی کے لباس کو موضوع بحث بنایا اور انہیں کم کپڑے پہننے کی دعوت دیتے رہے، جس پر غریدہ نے انتہائی کرارا جواب دیا کہ اس حکومت میں تمام مردوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ان کے نزدیک عورت کی آزادی کم کپڑوں سے شروع ہو کر اس کی آزادی تنگ کپڑوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کبھی کہا ہی نہیں کہ عورت کا لباس اس کے ریپ کی وجہ بنتا ہے، بلکہ یہ تو لبرلز نے ایسے ہی بات پھیلا دی۔ اصلی انٹرویو کے کلپ میں نہ تو وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی اور نہ ہی غیر ایڈٹ شدہ کلپ میں اس قسم کی کوئی بات تھی۔ مہر بخاری نے مکمل کلپ چلا دیا جس میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی عورت مختصر لباس پہنتی ہے تو یقیناً اس کے مردوں پر اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہوتے۔ ساتھ وہ کلپ بھی چلایا گیا جس میں وہ اپنی پچھلی کہی بات کی نفی کر رہے تھے، تو اس پر شہباز گل صاحب نے صاف کہا کہ انہوں نے دیکھ لیجئے بالکل نہیں کہا کہ خود عورت ذمہ دار ہے۔ غریدہ فاروقی نے حکومتی بیانیے میں موجود اس کنفیوژن کی طرف اشارہ کیا تو شہباز گل نے کہا کہ یہ قطعاً کنفیوژن بھی نہیں ہے، شاید اصل مسئلہ اس حکومت کا کنفیوژن کا کبھی بھی نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہی ہے جو اس بحث سے سامنے آیا۔ اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اور ساتھ ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ان کا منہ پر مکر جانے کی اہلیت رکھنا ہے۔ جب تک یہ طاقت ان کے پاس ہے کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ شہباز گل نے فرمایا کہ پاکستان خواتین کے لیے دنیا کے 20 خطرناک ترین ممالک میں کہیں نہیں ہے۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان ایسی کسی فہرست میں نہ ہو، لیکن شہباز گل صاحب یہاں بھی پکڑائی دے گئے اور انہیں پکڑنے والے تھے پروفیسر تیمور رحمان۔ سنیے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ نے بھی شہباز گل صاحب کا وہ انٹرویو سنا ہوگا جو مہر بخاری کے پروگرام پر انہوں نے دیا، جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر خواتین کے حالات تو بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں۔ اس چیز کے لیے وہ ثبوت کیا دیتے ہیں؟ فوربس میگزین کا ایک آرٹیکل ہے 20 موسٹ ڈینجرس پلیسز
فار ویمن ٹریولرز، اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا نام اس فہرست کے اندر شامل نہیں، یعنی ان 20 ملکوں کے اندر شامل نہیں جو خواتین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ میں نے بیٹھ کے وہ آرٹیکل پڑھا اور اس آرٹیکل کی میتھڈالوجی کو بھی دیکھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی انٹلیکچول ڈس آنیسٹی تو شہباز گل صاحب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے صرف 50 ملکوں کے درمیان مقابلہ کیا ہے، ان 50 ملکوں کے درمیان جہاں پر سب سے زیادہ امریکن ٹورسٹ جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اس فہرست میں ہی نہیں شامل جس فہرست کے اندر سے وہ 20 ممالک کا شناخت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، چناؤ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے مشکل اور سب سے ڈینجرس کنٹریز ہیں، سب سے خطرناک کنٹریز ہیں عورتوں کے لیے۔ یعنی کہ میں پھر سمجھا دیتا ہوں، انہوں نے صرف 50 کنٹریز کو دیکھا ہے، ٹاپ 50 ٹریول ڈیسٹینیشنز کو دیکھا ہے، کیونکہ پاکستان ٹاپ 50 ٹریول ڈیسٹینیشنز میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس 50 ملکوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں، جن 50 ملکوں سے پھر انہوں نے 20 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہ 20 ملک ہیں ان 50 ملکوں میں سے جو کہ خواتین کے لیے خطرناک ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالا کہ وہ پاکستان کے اعداد و شمار کو دیکھیں اور کہ یہ ڈینجرس کنٹری ہے یا نہیں، انہوں نے اس کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان ٹاپ 50 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کر رہا ہے، بائیں بازو کے لوگ یا وہ لوگ جو آپ کو ایسے آرٹیکلز کوٹ کر رہے ہیں بغیر اس چیز کو سمجھے ہوئے کہ سرکار اس آرٹیکل کے اندر دنیا کے تمام ملکوں کو نہیں دیکھا گیا، پاکستان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، صرف 50 ملکوں کو دیکھا گیا، اس 50 ملکوں کی لسٹ میں پاکستان شامل ہی نہیں تھا۔ کون انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کر رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے۔ بہت شکریہ۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بائیں بازو کی فکری بددیانتی پکڑ رہے ہیں، پکڑی اپنی گئی۔